بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الیکشن کے بعد جوڑ توڑ کی سیاست اپنے عروج پر ہے، خرید و فروخت کی سیاست عروج پر ہے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دفعہ پھر شیر و شکر ہونے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری طرف جو آزاد امیدوار ہیں ان کے بارے میں یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بکاؤ نہیں ہے، اور ان سب کا جو جھکاؤ ہے، ان کا چناؤ ہے، وہ کپتان ہے. اب دیکھتے ہیں، چونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مداخلت ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. نتائج کافی حلقوں سے تبدیل ہوئے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ نے ہائی کورٹ سے رجوع کر کے اپنے حلقے کا جو نتیجہ ہے وہ رکوا لیا ہے. ریحانہ ڈار بھی انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں. قومی ضمیر کو بھی انہوں نے دستک دی ہے. بات یہ ہے کہ کیا حاصل ہوا. جو ہمارے انجینئر ہیں جنہوں نے یہ ساری بساط بچھائی ہے، ایک ہنگ پارلیمنٹ کا معرض وجود میں آنا بذات خود ایک بڑا بحران ہے. ہم پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اس بند گلی سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سلوشن ہرگز نہیں تھا. ہم نے پہلے بھی کہا کہ آپ عوام کے قومی دھارے کے مطابق چلیں، آپ نبض شناس بنیں، فض شناس بنیں. قوم کا جو رجحان ہے، قوم کا جو پسندیدہ لیڈر ہے، قائد ہے یا جماعت ہے، اس کا رستہ مت بند کریں، پانی کا بہاؤ نہ روکیں، اور جس کو قوم مینڈیٹ دیتی ہے آپ اس مینڈیٹ کو تسلیم کریں، ان کے اقتدار ان کے سپرد کریں، اور ان کو حکومت سازی کا اور اصلاحات کا موقع دیں. لیکن چونکہ مداخلت کبھی بھی اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، اور جس طرح چیزوں کو کنٹرول کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہنگ پارلیمنٹ ہمارے سامنے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضمیر نیلام کر کے، ضمیر فروشی کر کے ہم نے اس پاکستان میں جو حکومت بنے گی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ زیادہ مضبوط پائیدار ہوگی، خوددار ہوگی، خود مختار ہوگی، یا اس حکومت کے پاس خود اعتمادی ہوگی. ہرگز نہیں ہوگی، اور وہ حکومت کمپرومائز کرے گی. ہمارے ہاں اتحادی حکومتیں ہمیشہ بلیک میل ہوتی ہیں، وزارتوں کی بندر بانٹ، مراعات کی بندر بانٹ، عوام پھر محروم رہ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. جب ہم اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، ٹانگ پھنساتے ہیں اور مداخلت کرتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی انجینئر نہیں ہے، ہم بہت معاملہ فہم ہیں، دور اندیش ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ نہیں ہے ایسا. جب آپ مداخلت کرتے ہیں تو ہمیشہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. جب آپ اپنی انجینئرنگ دکھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمیشہ سے بحرانوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہوتا ہے. وہ منیر نیازی نے ایک شعر کہا ہے، اس کا مفہوم مجھے اب یاد آ رہا ہے تھوڑا سا، کہ ایک دریا کے پار اترا تو مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا. اس قسم کا ان کا شعر تھا کہ اگر یہ الیکشن کے بعد ہم ایک نئے بحران سے دوچار ہیں تو ہمیں الیکشن کو منصفانہ اور شفاف اس کا جو انعقاد یقینی بنانا ناگزیر تھا. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. تمام تر پری پول ریگنگ کے باوجود جو عوامی عدالت کا فیصلہ ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور الحمدللہ جس بات کی پریڈکشن ہم نے کی تھی وہی ہوا کہ عوامی عدالت کپتان کو دی جانے والی سزاؤں کے باوجود جو عوام ہیں وہ مینڈیٹ دیں گے. اور الحمدللہ میں نے کہا تھا کہ یہ نام نہاد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اور یہ فضول قسم کے جعلی سروے شائع کرائے جا رہے ہیں اخبارات میں، میڈیا ہاؤسز میں، خاص طور پہ ایک بڑے اخبار میں جو لندن کے اخبارات کا حوالہ دے کر، میڈیا کا حوالہ دے کر، برطانیہ کے
نام نہاد تھنک ٹینک کا حوالہ دے کر، مختلف اخبارات کے حوالے دے کر یہ مزہ سنایا گیا تھا کہ جی نواز شریف بڑی میجورٹی کے ساتھ آ رہا ہے اور نواز شریف آئے گا تو پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. تو وہ سب بدنیتی پر مبنی تھا، جھوٹ پر، جال سازی پر مبنی تھا، اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ساری چیزیں بیک فائر کر گئیں، کیونکہ جو چیزیں بدنیتی کی بنیاد پر کی جاتی ہیں ان کے کبھی بھی جو فوائد حاصل نہیں ہوتے. تو اب بھی وقت ہے مزید مداخلت سے گریز کیا جائے. آج اخبارات میں جو صدر مملکت کا ڈاکٹر عارف علوی کا بڑا خوبصورت پیغام شائع ہوا ہے کہ اگر آپ گڑھے میں گر جائیں تو مزید کھدائی کرنا بند کر دیں اور اس گڑھے سے نکلنے کی کوئی تدبیر کریں، تدبر کریں، تاکہ آپ اس کیفیت سے، اس مشکل سے، پریشانی سے باہر آ جائیں. قوم کے نتائج سامنے ہیں. جو قوم سے وفا کرتا ہے قوم ہمیشہ اس سے وفا کرتی ہے. تو قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، قوم کا فیصلہ تسلیم کیا جائے. جن حلقوں میں نتائج میں نقب زنی کی گئی ہے وہاں پہ ان چیزوں کو ریورس کیا جائے، اصل نتائج ڈکلیئر کیے جائیں، اور ابھی بھی جو مزید تاخیر ہو رہی ہے وہ اس تاخیر کا فوری ازالہ اور مداوع کیا جائے. فوری طور پر تمام حلقوں سے نتائج اناؤنس کیے جائیں، اور اس ملک کی آزادی کے لیے، اور قوم نے آزاد امیدواروں کو فیصلہ مینڈیٹ دیا ہے، حکومت سازی کا حق سب سے پہلے ان کا ہے. کل لاہور کے اندر جو نواز شریف نے تقریر کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک مذاق ہے. کس بنیاد پر، کس حیثیت میں یہ تقریر تھی، میں سمجھنے سے قاصر ہوں. کیونکہ عددی اعتبار سے پی ایم ایل این دوسرے نمبر پہ کھڑی ہے وفاق میں خاص طور پہ. تو یہ تقریر کا کوئی جواز نہیں تھا، اور جو تقریر کی اصل صورتحال تھی، اصل کہانی تھی، ان کے چہروں سے عیاں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید یہ جو مداخلت ہے، مزید جو پوسٹ پول ریگنگ ہے وہ بند ہو جانی چاہیے، تاکہ ہم مزید کرائسس سے بچ سکیں، مزید بحرانوں سے بچ سکیں. اس بند گلی سے نکلنے کا واحد رستہ ہے کہ آزادی کا جو نعرہ ہے لوگوں نے اس کو انڈورس کیا ہے، آزاد امیدواروں کو مینڈیٹ دیا ہے، تو حکومت سازی انہیں کرنے دی جائے. بہت شکریہ.